4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، گناہوں سے پاک ہوگا اور وحشت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کتنا برا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ مسجد نبوی شریف میں اگر آج بھی کوئی حاضر ہو جائے تو اور آج بھی وہاں جائے تو اس کو کیا کچھ ملتا ہے، ذرا سنیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر یعنی کنٹینیوسلی ادا کی، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں، جو پاک و صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا ناظرین، مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بار میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا، میرے ساتھ ہی ایک بڑے نورانی چہرے والے عربی بزرگ موجود تھے، تھوڑی بہت عربی اور انگلش میں ان سے بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ وہ رہتے ہی مدینے کے تھے اور مدینہ منورہ ہی کے رہائشی تھے۔ تو غالباً انہوں نے بتایا کہ میری عمر 55 سال ہے۔ اچھا، ان کچھ دنوں کے بعد حج کے دن آنے والے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ میں نے کہا مدینے میں رہتے ہیں، حج کو نہیں جاتے؟ کہتے ہیں مجھے حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے، جو فرض ہے وہ ادا کر لیا ہے، باقی روزانہ 5 حج کا ثواب کماتا ہوں، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز حج کا ثواب ہے۔ اور ان کا جو جملہ تھا نا وہ تڑپا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ مجھے یہیں مرنا ہے، مجھے جنت البقیع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صحیح بتاؤں ناظرین، کئی اہل مدینہ آج بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کا اب مقصد ہی یہی ہے، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے۔ ہائے ہائے، ان کو یہیں مرنا ہے، وہ آقا کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں، اور جنت البقیع ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے۔ کیا بات ہے، یہ سوچ واقعی کمال کی سوچ ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بلکہ مل کر پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا،
मुस्तफ़ा की पढ़े सारी उम्मत नमाज, आमीन। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान में हमने सुना बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त में फर्ज है। इसकी तफसीर में क्या खूबसूरत लिखा, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है कि नमाज के औकात मुकर्रर हैं, फिक्स्ड हैं, लिहाजा लाजिम है कि इन औकात की रियायत की जाए। यानी नमाज टाइमिंग के अंदर फर्ज है, अपनी मर्जी से नहीं पढ़नी कि चलो सुबह सारी पढ़ ली, शाम बाद में सारी पढ़ ली। नमाज के टाइमिंग कुरान फरमा रहा है फर्ज है। अच्छा, बाज लोगों ने ये भी सवाल पूछा, क्या कुरान करीम में 5 नमाजों के वक्त का जिक्र भी मौजूद है? यही सवाल एक मरतबा सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा गया। किसी ने अर्ज की, क्या कुरान करीम में 5 नमाजों के वक्त बयान किए गए? फरमाया हाँ, कुरान करीम की 2 आयात में 5 की 5 नमाजों के वक्त जमा कर दिए गए हैं। तो अल्लाह की पाकी बयान करो जब शाम करो और जब सुबह करो, और उसी के लिए तारीफ है आसमानों और जमीन में, और उस वक्त जब दिन का कुछ हिस्सा बाकी हो और जब तुम दोपहर करो। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, इस आयत में तस्बीह से मुराद नमाज है, शाम की तस्बीह से मुराद मगरिब और इशा है, सुबह की तस्बीह से मुराद नमाज फजर है, जब दिन का कुछ हिस्सा बाकी हो उस वक्त की तस्बीह से मुराद नमाज असर है, दोपहर की तस्बीह से मुराद ज़ोहर की नमाज है। तो सुभान अल्लाह, कुरान पाक में 5 नमाजों के जो औकात हैं वो भी बयान किए गए। अच्छा, अब वक्त के अंदर नमाज पढ़ना लाजिम, एक भी नमाज का गुजार देना यानी कज़ा कर देना बहुत सख्त गुनाह है। बंदे को कैसी मजबूरी हो, जब तक शरीयत इजाजत ना दे नमाज को उसके वक्त से हटाना। मसलन ये सोचना कि यार अभी ज़ोहर में मसरूफ हूं, असर के साथ पढ़ लूंगा, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लूंगा, ये हरगिज जायज नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, नमाज टाइमिंग में कितनी जरूरी है कि एक मरतबा एक जंग का मौका है, मुसलमानों और कुफ्फार की जंग हो रही है। अच्छा, काफिरों को पता था कि मुसलमान नमाज के बड़े पाबंद हैं, असर की नमाज का वक्त होने वाला था। उन्होंने प्लान किया कि जब ये असर पढ़ेंगे ना, हम उसी वक्त अटैक कर देंगे इन पर। अब ये उनका प्लान था। अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या खूबसूरत तरीका इरशाद फरमाया। कुरान में 5वें सिपारे की आयतें नाजिल हुई, उसमें अल्लाह पाक ने नमाज खौफ का तरीका इरशाद फरमाया, ताकि जब ऐसा मामला आ जाए कि तुम 2 गिरोह में बट जाओ और एक गिरोह जमात में शामिल हो, इमाम के साथ 1 रकात पढ़े, फिर जो दूसरा ग्रुप है दुश्मन के मुकाबले में रहे, फिर पहला गिरोह दुश्मन के मुकाबले में आ जाए, दूसरा इमाम के साथ जमात में शामिल हो। ये एक पूरा तरीका है जो कुरान पाक में तफसील के साथ बयान किया गया। अब यहां अंदाजा लगाएं कि नमाज को वक्त के अंदर पढ़ना कितना जरूरी है। हालत जंग में भी ज़ोहर और असर या मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। अब जरा गौर करें, कितना इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन सामने है, सफे बनी हुई हैं, असर का वक्त आया, ये नहीं फरमाया कि अभी लड़ाई है, जंग है, इसके बाद पढ़ लेना, नहीं, तरीका पूरा बयान हुआ कुरान में कि इमाम खड़ा हो और जनाब एक सफ बनाई जाए, और एक जो ग्रोह है वो दुश्मन के मुकाबले में रहे। 1 रकात अदा करने के बाद, ऐसा नहीं कि पूरी 4 रकातें, 1 रकात ये अदा करें, फिर ये दुश्मन के मुकाबले में जाए और वो ग्रोह आ जाए। टाइमिंग के साथ दुश्मन के मुकाबले में भी नमाज भी पढ़ने का हुक्म कुरान ने दिया, और बाद जमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब हमारा हाल क्या है, यार आज सर में दर्द है, जरा कल पढ़ लेंगे, आज घर में मसरूफियत ज्यादा है, कल पढ़ लेंगे, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में चल रही है, बड़ा अहम कस्टमर आया हुआ है, अब्रॉड से आया हुआ है, और बड़ा जनाब ऑर्डर फाइनल होना है, यार शाम को पढ़ लेंगे, नहीं जनाब आज जरा बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, कल पढ़ लेंगे। यानी हो ये गया है कि हमें हर मसरूफियत में जो सबसे पहली चीज हम ड्रॉप करते हैं वो हम नमाज को ड्रॉप करते हैं। हालांकि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, यानी इससे बड़ी क्या सिचुएशन होगी कि दुश्मन सामने खड़ा है, मगर सहाबा किराम को उस वक्त भी नमाज पढ़ने का टाइम के अंदर हुक्म दिया गया। काश ये रियलाइजेशन हो जाए, सारे काम बाद में हैं,
پہلے نماز. سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا, کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ نمازی بنے, ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے ہیں, مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں, تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا. میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ جمعہ ہی پڑے گا, کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں, اس کے بعد تو پھر رمضان میں جاتے ہیں. یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے. تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب, جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بہار شریعت, آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے, کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی, ٹوٹ گئی, ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا, تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا. اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی. اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ, چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب نیت کر لیں, ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی تھی, مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی, تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے, بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے, اور طویل بے ہوش رہے, دوپہر کو بے ہوش ہوئے, ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا, عصر میں آپ بیدار ہوئے. جیسے ہی ہوش آیا, پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے, تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع. کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے, دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا, اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی. تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں, آپ کو تو مسئلہ پتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے, اس پر گناہ نہیں ہے, یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو, میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا. مقررہ ٹائم تھا, اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا, مجھے اس کا افسوس ہو رہا. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا, بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا, اس کے باوجود تکلیف ہے. سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو, ہمارے چہرے پر, ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے, پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے, سب کی فجر قضا ہو چکی ہے, ہنس ہنس کے باتیں کر رہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے. کسی دن اسکول مس ہو جائے, اسکول کی وین آ کر چلی گئی, بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری, کتنا غصہ, کتنی ناراضگی. اسکول چھوڑ دی اس نے, ٹائم پہ نہیں اٹھا, تم نے نہیں اٹھایا, تمہاری غلطی ہے. یار ایک دن کی اسکول چلی گئی, اتنی ٹینشن, فجر سب کی چلی گئی, نو ٹینشن. کیسا گھر ہے وہ, ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے. یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا, یعنی سٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے. یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے. اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں, کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے, کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے, کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے, فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے. ایک بڑی کمال کی بات, علماء کہتے ہیں جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا, کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو, کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے, ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے. بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں, ذرا سمجھیے اس کو. یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت. اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے. ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھولیں گے. اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, قضائی کر دیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں, قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا.
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب۔ ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کی ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمیں ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔